لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله تبارك وتعالى واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. बुजुर्गान मुहतरम, हाज़रीन जलसा, मुख्तलिफ जगह पर बैठकर सुनने वाली माओ, बहनों, बेटियों,
مسجد حرا گول کی واڑ، آج ہم دین کی نسبت پر جمع ہیں اور اس امت کا کیا مقام ہے وہ بھی آپ نے ہمارے بچے سے سنا. بڑی اچھی بات بتائی. چونکہ مسجد حرا کے باہر بیان ہے تو آیت بھی قرآن پاک کی غار حرا والی ہی پڑھ دی ہے. اسی مناسبت سے دو چار باتیں ذکر کرتا چلوں گا. غار حرا میں میرے آقا اللہ کی عبادت کے لیے جایا کرتے تھے. حاجیوں سے آپ پوچھ سکتے ہیں غار حرا کتنی بلندی پر ہے. ہر شخص کا کام نہیں ہے غار حرا پر چڑھ جانا. رحمت عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دنوں تک غار حرا میں تشریف لاتے اور اللہ کی عبادت میں مشغول رہتے تھے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی پہلی بیوی، ہم سب کی پہلی اماں، جو 40 سال کی بڑھیا تھی اور 2 شوہر کے ساتھ زندگی گزار چکی تھی. دونوں شوہر کے انتقال کے بعد تیسرا نکاح بی بی خدیجہ کا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا تھا. میرے آقا کا پہلا نکاح 25 سال کی بھری جوانی میں، اور جوانی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج کل کی جوانی نہیں جس کو بوڑھا بھی دیکھ کر شرمندہ ہو جائے. جوانی بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک باز. جبکہ عرب کا ہر خاندان اپنی خوبصورت لڑکی دینے کے لیے تیار تھا، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا نکاح، وہ بھی بی بی خدیجہ کے چاہنے پر، بڑی مال والی عورت، شرافت اور خاندان کو لیے ہوئے، حسب نسب شرافت، اور اللہ نے مال بھی دیا تھا. خود بی بی خدیجہ کے چاہنے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو قبول فرما لیا. بی بی خدیجہ بھاٹا تیار کر دیتی تھی کھانا، اور وہی کھانا لے کر میرے آقا غار حرا میں تشریف لاتے تھے. جب کھانا ختم ہو جاتا پھر آتے، یہی حالت رہتی تھی. اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام یہ آیت جو قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت ہے، سب سے پہلا حکم قرآن میں یہی آیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے یا اپنے رب کے نام کی مدد سے پڑھیے. بزرگوں، قرآن پاک میں سب سے پہلا حکم آیا پڑھیے. ہم کو پڑھنا چاہیے. کیا پڑھیں؟ اللہ کا نام پڑھو. پڑھنے کی چیز تو یہ ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کی برکت سے کہ جس نے پیدا کیا انسان کو. الذی خلق، جس نے پیدا کیا. کس چیز کو پیدا کیا؟ اس پورے عالم میں اشرف المخلوقات چونکہ حضرت انسان ہیں،
اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس اشرف المخلوقات کا ذکر فرمایا، خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان کو ناپاک پانی کے قطرے سے، لہو کی پھٹکی سے، ناپاک پانی کے قطرے سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ معلوم ہوا ہمارے خالق اللہ ہیں، ہمارے مالک بھی اللہ ہیں، اور ہمارے رازق بھی اللہ ہیں۔ ہم کو پیدا کرنے والے اللہ ہیں تو ہمارے مالک بھی اللہ ہی ہے۔ یہ جو باڈی ہمارے پاس ہے، جسم، اس کے مالک بھی اللہ ہیں، ہم نہیں ہیں۔ اسی لیے خودکشی حرام ہے اسلام میں، آتم ہتیا، خودکشی، کہ ایک آدمی خود اپنے آپ کو مار دے، ریل کی پٹڑی پر سو جائے، یا زہر کا پیالہ پی لے، یا خنجر گھونپ لے، یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں کہ یہ بدن کے مالک تم نہیں ہو، اللہ مالک ہے، مالک اللہ ہے، اس لیے خودکشی حرام ہے۔ مالک کو اپنی مملوکہ چیز میں تصرف کرنے کا حق ہے، تم مالک نہیں ہو، لہذا خودکشی حرام ہے۔ اپنے جسم کی حفاظت کرو، صفائی رکھو، تیل لگاؤ، آنکھوں میں سرما لگاؤ۔ اللہ والوں نے اسی لیے اپنے بدن کی حفاظت کی ہے، وہ جانتے تھے کہ یہ بدن کے مالک ہم نہیں ہیں، اللہ ہے، لہذا اس بدن کی ہمیں حفاظت کرنی پڑے گی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی چیزیں ہیں۔ خالق اللہ ہیں، ہمارے مالک اللہ ہیں، رازق اللہ ہیں، روزی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، ہمارے روزی روٹی کے مالک اللہ ہیں۔ بچے ذرا شرارت کر رہے ہیں، بیٹا خاموش رہو یا پھر اٹھ جاؤ یہاں سے، قریب میں بیٹھنے والے ذرا سنبھال لیں بچوں کو، اس سے ذہن منتشر ہو جاتا ہے۔ خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، رازق بھی اللہ ہے، ہمیں روزی روٹی دینے والے، ہمیں پالنے والے، پالنہار ہمارے اللہ ہیں۔ قرآن پاک میں سب سے پہلی آیت قرآن کو کھولتی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار، جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، منکر ہو، مومن ہو، مسلم ہو، مخلص ہو یا منافق ہو، موحد ہو یا مشرک ہو، سب کو پالنے والا اللہ ہی روزی روٹی دیتے ہیں، اللہ دیتے ہیں، کوئی اور نہیں پال رہا ہم کو۔ جو کھلائے اس کے گیت گانے چاہیے، تو ہم کو تو اللہ کھلا رہے ہیں تو اللہ کے گیت گانے چاہیے، اللہ ہی کی حمد و ثنا ہونی چاہیے۔ عالم عربی میں عالم کہتے ہیں ما سوى اللہ کو، اللہ کے علاوہ جو ہے وہ سب عالم ہے، سب کو اللہ پالتے ہیں، اور
اللہ تعالیٰ پالنے میں ایمان کی شرط بھی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ نے یہ شرط نہیں لگائی کہ پہلے کلمہ پڑھو تو میں تم کو روٹی کھلاؤں، ورنہ نہیں. آج ہم نے روٹی کھائی تو جو اللہ کو ماننے والے نہیں ہیں ان کو بھی اللہ نے کھلایا. اللہ ہی پالتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ واقعہ مشہور ہے. بڑے سخی، جب تک کسی مہمان کو دسترخوان پر لے کر بیٹھتے نہیں تھے، کھانے نہیں بیٹھتے. ایک مجوسی آ گئے آگ کو پوجنے والا، خلیل اللہ کے دسترخوان پر حضرت کی زبان سے لفظ نکلا، اللہ کا نام لے اور کھا. اس کا منہ اتر گیا کہ اچھا اللہ کا نام لینا پڑے گا تب مجھے کھلاؤ گے. وہ اٹھ کر چلتا بنا. اس کا اٹھ کر جانا کہ اللہ کی طرف سے وحی کا نازل ہونا. اے ابراہیم، کیا اسی پر تم اپنے آپ کو میرا خلیل کہتے ہو کہ میرے آج ایک بندے کو تم روٹی نہیں کھلا سکے؟ 70 سال سے وہ میری زمین پر چل رہا ہے، میں اس کو روٹی دے رہا ہوں. آج تک میں نے یہ شرط نہیں لگائی کہ میرا کلمہ پڑھ تو میں تجھے کھلاؤں. اے ابراہیم، تم کو تو میری صفت، میرے اخلاق، میری عادت اپنانے چاہیے. حدیث میں ہے نا، تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ والی عادتیں اختیار کرو. اللہ جن چیزوں کو پسند کرتے ہیں ان کو تم اختیار کرو. تخلقوا باخلاق اللہ. اللہ نرمی کو پسند کرتے ہیں، تم بھی نرمی کو پسند کرو. اللہ کو عاجزی انکساری پسند ہے، تم بھی عاجزی اور انکساری کو پسند کرو. اللہ تعالیٰ معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، لہذا تم بھی معاف کرنے کو پسند کرو، درگزر کرنے کو پسند کرو. حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، وہ اثر لے لیا اس وحی کا. نبیوں کی طبیعت تو بڑی صالح ہوتی ہے، اثر لے لیتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جلدی سے دوڑے اور خوشامد کر کے اس کو لے آئے. بڑی خوشامد کی کہ اب میری کوئی شرط نہیں، واپس آ، تیرا احسان مانوں گا، روٹی کھا لے. وہ واپس آیا، دسترخوان پر بیٹھا. بعض مرتبہ ہدایت کی گھڑیاں ہوتی ہیں، ہے نا، بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ دل پلٹ دیتے ہیں، وہ گھڑی مبارک ہوتی ہے. اسی نے پوچھا کہ ابراہیم، ابھی تک تو اللہ کا نام لیے بغیر تم مجھے کھلا نہیں رہے تھے اور اب خوشامد کر کے لے آئے، کیا بات؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تیرے جانے کے بعد رب کا یہ پیغام آیا، میرا بندہ ہے، میرے بندے کو تم آج روٹی نہیں کھلا سکے. اے ابراہیم، آج تک میں نے کلمہ پڑھنے کی شرط نہیں لگائی، تم نے لگائی، اس لیے میں بلانے آیا. پروردگار نے مجھے یہ کہا، بس دل کی دنیا بدل گئی. ہدایت دینی تھی اللہ تعالیٰ. اچھا، پروردگار عالم کو مجھ سے اتنا تعلق کہ تم جیسے نبی کے اوپر تنبیہ نازل فرمائی اور تم کو بلانے کے لیے آنا پڑا. تو ابراہیم، خوشخبری سن لو، کھانا بعد میں کھاؤں گا، پہلے میری زبان سے لفظ اشہد ان لا الہ الا اللہ
ابراہیم خلیل اللہ، میں گواہی دیتا ہوں عبادت کے قابل کوئی نہیں سوائے خدا کی، اور میں گواہی دیتا ہوں ابراہیم اللہ کے خلیل ہے۔ وہ مومن ہو گیا۔ میرے بزرگوں، سب کو پالتا ہے، جو اس کو نہیں مانتا اس کو بھی وہ پالتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ کو مانتا کوئی نہیں، کون نہیں؟ یہ سوال ذرا اہم ہے۔ سب مانتے ہیں اللہ، سب۔ جن کو ہم غیر مسلم کہتے ہیں وہ بھی اللہ کو مانتے ہیں۔ بڑودہ میں میری کئی ایک سے ملاقات ہوئی کہ اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ مولوی صاحب ایسا مت سمجھنا تم ہی لوگ مانتے ہو، مان رہے ہیں، لیکن اللہ کو ماننا جب معتبر ہوتا ہے جبکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ کا نبی تسلیم کر، تب ہوگا وہ۔ چونکہ کلمے کے دو جز ہیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جب تک اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہیں کرتا وہ مومن نہیں کہلاتا۔ میرے بھائیو، پھر بھی ہیں تو جو نہیں مانتے ان کو بھی وہ کھلاتا ہے۔ اللہ پالتے ہیں، اللہ روزی دیتے ہیں۔ قبر کے گھڑے میں تو ہم سب سوئیں گے، بھئی موت تو سب کو آئے گی کہ نہیں؟ بولو، یہ جتنا مجمع مجھے نظر آ رہا ہے سب کو موت آنے والی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ 2 منٹ کے بعد کیا ہوگا وہ بھی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ میں بڑودہ خیریت کے ساتھ پہنچ سکوں گا یا نہیں مجھے معلوم نہیں۔ اللہ مدد فرمائیں گے۔ اللہ نے اگر زندگی دی ہے تو خیر و عافیت کے ساتھ میں بڑودہ پہنچوں گا، بلکہ بڑودہ تو بہت دور ہے، بیچ میں تاپی اور نرمدا ہے۔ سورت والوں، اس سے بڑھ کر ایک مثال دوں کہ تم لوگ جو سورت میں رہنے والے ہو تم بھی دعا کے بعد گھر پہنچ سکو گے یا نہیں یہ بھی اللہ ہی کو۔ بڑودہ تو بہت دور ہے، میں نزدیک کی مثال، اللہ چاہیں گے تو ہم خیر و عافیت کے ساتھ گھر پہنچیں گے، ورنہ نہیں۔ قبر کے گھڑے میں رکھ دیے جائیں گے، فرشتے آئیں گے، اٹھائیں گے۔ حدیث میں ہے ابھی تو جو دفن کرنے کے لیے آئے تھے وہ قبرستان میں ہے، گئے نہیں ہیں باہر، اندر فرشتے آ جاتے ہیں اور مرنے والوں کو بٹھاتے ہیں کہ ذرا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ۔ اور یہ 3 سوال، پہلا من رکھو، تیرا رب کون تھا؟ تجھے پالنے والا کون تھا؟ بتا۔ پہلا سوال۔ قبر کے گھڑے میں، گول کی واڑ میں رہنے والوں، صدام پورا والوں اور سورت کے رہنے والے میرے پیارے بھائیوں، قبر کے گھڑے میں رکھتے ہی پہلا سوال، تجھے پالتا کون تھا؟ بتا۔ تجھے روٹی کون دیتا تھا؟ اگر اللہ کو پہچانا ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرے پالنہار اللہ ہے،
اور اگر اللہ کو نہیں پہچانا ہوگا جواب نہیں دے سکے گا۔ دوسرا سوال، وما دینک، تیرا دین کیا تھا، تیرا مذہب کیا تھا؟ اسلام کو پہچانا ہوگا تو جواب دے سکے گا، دینی الاسلام۔ اور اگر مذہب کو نہیں پہچانا، دین سے دور رہا، گناہوں میں زندگی گزاری، اللہ کی نافرمانیوں میں، گناہوں میں، اللہ کو ناراض کرنے میں کوسوں میل دین سے دور رہا، تو پھر قبر میں جواب نہیں دے سکے گا۔ اور اگر دین کو پہچانا ہے، دین پر زندگی گزاری ہے اور دین والوں سے محبت رکھی ہے، تو فوراً کہے گا دینی الاسلام۔ اور تیسرا سوال، سورت کے قبرستان میں دفن کیا گیا، سورت سے مدینہ کتنا دور ہے؟ اشارہ کیا جائے گا مدینہ المنورہ کی، جہاں میرے آقا آرام فرما ہے۔ وما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ آرام کرنے والے کون ہیں؟ ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ وما تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ میرے بھائیوں، ایک بات مجھے یاد آئی، جب ہم ایمان والوں کے بارے میں یہ حدیث ہے اور سب کے بارے میں کہ قبر میں رکھنے کے بعد پوچھا جائے گا، یہ تیسرا سوال کہ اس مرد کے بارے میں، یہ مدینہ میں رہنے والے جو شخصیت ہیں، ان کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا؟ جب ہم سے پوچھا جائے گا تو ڈینمارک میں پتہ نہیں کون ہے وہ، سمجھ میں آیا؟ ابھی تو اتنا ہی کہہ دو، علیہ اللعنہ، علیہ اللعنہ، جس نے میرے آقا کی توہین کی اور پوری دنیا میں جس نے داغ لگا دی، کیا اس کو اللہ نہیں پوچھیں گے؟ وما تقول فی حق ھذا الرجل؟ سورت والوں، کمال تو یہ ہے کہ جو عشاء کی نماز پڑھنے والا، روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھنے والا، اس کو جب پوچھا جائے گا وما تقول فی حق ھذا الرجل، تو وہ کہاں بچنے والا ہے؟ وہ کہاں بچے گا؟ اس سے بھی سوال کہ تو کیا کہا کرتا؟ تو اگر میرے آقا کو پہچانا ہے، حضور کی سنتوں کو اپنایا ہے، سنتوں پر زندگی گزاری ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری کی ہے، تو فوراً جواب دے سکے گا ھذا نبینا جاءنا بالقرآن والہدایہ، ہمارے نبی تھے جو ہمارے پاس قرآن اور ہدایت لے کر آئے تھے۔ 3 سوال قبر کے گھڑے میں رکھنے کے بعد۔ وہ شاعر نے کہا نا، بڑا اچھا شعر ہے، پہلے مدینہ المنورہ کے فضیلت کے بارے میں، اور یہ شعر میں نے آقا کے دروازے پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے سامنے کھڑے ہو کر بار بار پڑھا ہے۔ اے میرے بھائیوں، یہ جتنا مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ سب کے لیے بھی میری دعا یہی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، آمین۔ میں نے یہ شعر حضرت کے روضہ مبارک پر پا رہا تھا، صدیاں گزر گئی رہے فیض
طیبہ میں آج بھی صدیاں گزر گئی رہے، طیبہ میں آج بھی انوار کہہ رہے ہو، انوار کہہ رہے ہو، گزرے ابھی انوار کہہ رہے وہ، گزرے ابھی مسجد نبوی کی رونق یہ بتا رہی ہے، اے میرے آقا تمہارے روضہ مبارک کی سنہری جالی یہ بتا رہی ہے کہ آقا آپ تو ابھی ابھی گئے ہو یہاں سے، ابھی گئے۔ میرے بھائیوں حاجیوں سے ذرا پوچھو تو صحیح، رحمت عالم صلی اللہ علیہ آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، روزے کی جالی ہے اور مواجہ شریف ہے، جالی میں سے دیکھتے ہیں تو چھوٹا کمرہ نظر آتا ہے اور سبز رنگ کی چادر ڈالی ہے، قبر کچی ہے تینوں، اندر پکی مت سمجھنا، کچی ہے، کتھائی رنگ کی مٹی، چاروں طرف سے وہ ریتی وہ بچھائی گئی ہے، کچی قبر میرے آقا کے اندر، اور میرے آقا کے دو رفیق سفر جو زندگی میں بھی ساتھ میں رہے اور عالم برزخ میں بھی ساتھ میں ہے ابھی، اور میدان قیامت میں بھی ساتھ میں رہیں گے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دونوں رفیق سفر حضور کے صحابی اندر سو رہے، دونوں سبز رنگ کی چادر نظر آتی ہے کلمے والی، اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، پھر بھی حاجیوں کی بھیڑ، اب پوچھو حاجیوں سے، مسجد نبوی کے مصلی پر آقا تو نہیں ہے، آقا کے ادنا غلام ہے شیخ حذیفی، آقا تو نہیں ہے۔ میں کہا کرتا ہوں پیارے، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کا حق کسی کو اگر ہوتا تو وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا کہ ہم مدینہ جاتے اور حضرت کے پیچھے نماز پڑھ کر آتے، لیکن اگر حضرت مصلی پر ہوتے تو کتنے جنازے نکالے جاتے مسجد نبوی میں سے، بولو بھائی۔ آج جبکہ آقا نظر نہیں آ رہے، سامنے نہیں، تو حاجیوں کا یہ حال ہے، تو اگر آقا خود مصلی پر ہوتے تو ہم تو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں نا، وہی حال ہوتا جو مینا کے میدان میں ہوا حاجیوں کا، جمرات کے پاس دیکھا نہیں کتنے شہید ہوئے مینا کے میدان میں، وہ پیچھے سے ہلہ آتا ہی گیا، آتا ہی گیا۔
مسجد نبوی میں بھی یہی حالت ہوتی سورت والوں، مسجد نبوی بھی مینا کا میدان ہو جاتا اگر آقا مصلی پر ہوتے، ہر ایک پڑھتا۔ تو آج نہیں ہے، پھر بھی رونق، پھر بھی وہاں بہاریں، روحانیت۔ اور ذرا حاجیوں سے پوچھو تو صحیح کہ مسجد نبوی میں مغرب اور عشاء اور فجر کی نماز میں تمہیں کیا لطف آیا؟ پوچھو تو صحیح، وہ تمہیں کہیں گے آقا نہیں ہے، آقا کے ادنا غلام ہے مصلی پر۔ اور یہ روحانیت ہے اور نورانیت ہے، تو اس زمانے میں کیا حال ہوگا؟ شاعر کہتا ہے مسجد نبوی کی رونقیں بہاریں یہ بتا رہی ہے کہ آقا ابھی گزرے ہیں۔ کچھ علامتیں ہوتی ہیں، دیکھو یہاں گولکی واڑ میں ابھی جلسہ ہوا، دعا ہو جائے، جلسہ ختم ہو جائے، اسٹیج باقی رہے، کرسیاں رہے، تو راستے پر آنے جانے والوں کو پتا چلے گا کہ یہاں کیا ہوا تھا۔ تو منتظمین حضرات کہیں گے ابھی یہاں جلسہ ہوا، کہیں گے مولانا کا بیان تھا، ابھی جلسہ ختم ہوا، دعا ہو گئی، مولانا گئے، اسٹیج رہ گیا، کرسیاں رہ گئی، علامت۔ تو شاعر کہتا ہے، جی چاہتا ہے کہ شعر کہنے والے کے لبوں کو چوم لیں۔ صدیاں گزر گئی رہے پیغام آج بھی، انوار کہہ رہے ہیں وہ، انوار کہہ رہے ہیں وہ، گزرے بھی ابھی۔ اور شاعر وہی بات کر رہا ہے، موت آئی، آنکھیں بند ہو گئی، قبر میں تم نے رکھ دیا، فرشتے آئے، مجھے اٹھایا، اٹھانے لگے، اٹھو میرے لیے، 3 سوال کرنے کے لیے اٹھانے لگے، اللہ کو رحم آیا۔ میری لہد میں شان نکیر سے میری لہد میں شان نکیر سے سونے دو اس کی آنکھ لگی ہے ابھی ابھی، سونے دو اس کی آنکھ لگی ہے ابھی ابھی۔ صورت بنینا مینا، سیرت بنی قبر کے گڑے میں ہم سب سے سوال ہو۔ پہلا سوال یہ، تیرا پالنے والا کون تھا؟ اگر اللہ کو پہچانا ہے تو جواب دے سکے کہ ربی اللہ، بزرگوں خالق ہمارے اللہ ہیں، مالک ہمارے اللہ ہیں، رازق بھی ہمارے اللہ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی ہی آیت جو نازل ہوئی اس میں اپنی پہلی صفت کا ذکر فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق
میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیے آپ اپنے رب کے نام کی مدد سے جس رب نے پیدا کیا خلق الانسان من علق، جس نے پیدا کیا انسان جیسی مخلوق کو ناپاک پانی کے قطرے سے. ناپاک یہ ناک میں سے رینٹ نکلتا ہے نا، رینٹ کتنا ناپاک، کتنا اس کو دیکھ کر بھی طبیعت میں گھن پیدا ہوتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ اپنے کسی بڑے کے سامنے ناک بھی صاف مت کرو، خلاف ادب ہے. اسی لیے ناپاک پانی، اس سے ہم نے انسان جیسی مخلوق بنائی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں چیزوں کو بنانے والے تو بہت ہیں، لیکن انسانوں کو بنانے والا صرف نہیں. اور یہاں اللہ نے ایک کاریگری اور بھی بتائی ہے. دنیا میں یہ قانون مشہور ہے کہ جس چیز سے، جس مٹیریل سے وہ چیز بنتی ہے، وہ اگر اچھی ہے تو بننے والی چیز بھی اچھی ہوگی، ہے نا. روئی اچھی ہے، ڈوڑا صاف ہے، کپڑا اچھا بنے گا. میل اچھی ہے، بنانے والے کاریگر اچھے ہیں، کپڑا اچھا بنے گا. چائے کی پتی اچھی ہے، دودھ اچھا ہے، چائے اچھی بنے گی. گوشت اچھا ہے، چاول اچھے ہیں، بریانی اچھی بنے گی. سیمنٹ اچھی ہے پیور، اور بنانے والا ماہر ہے، عمارت اچھی بنے گی. مسجد ہیرا کیا سیمنٹ واپری؟ ہاں سیمنٹ، ساگور نہیں، سیمنٹ ہے. مسجد اچھی، بلڈنگ اچھی. اللہ فرماتے ہیں مٹیریل اچھا، چیز بھی اچھی. یہ قانون پوری دنیا میں ہے، لیکن ہے دنیا والوں، میں وہ قدرت والا ہوں کہ مٹیریل دیکھو تو بڑا نکما، ناپاک پانی. مٹیریل دیکھو تو بالکل سڑا ہوا کہ اس کو دیکھنے کو بھی طبیعت نہ چاہے، طبیعت دیکھنا پسند نہ کرے. مٹیریل اتنا خراب، لیکن اس مٹیریل سے جو انسان بنا وہ اتنا اچھا بنا، اتنا اچھا بنا کہ مسجد کا امام یہ بنا، متولی یہ بنا، مسجد کا مؤذن یہ بنا، شیخ الحدیث یہ بنا، بیان کرنے والا یہ بنا، بیان کو سننے والا یہ بنا. مٹیریل بڑا نکما مگر انسان بڑا، وہ بڑا اچھا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. رب کائنات چار چیزوں کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین پیمانے پر، بہترین اندازے پر. جو دیکھے اس کو پیارا. انسان کا بچہ دیکھو، جو بھی دیکھتا ہے اس کو گودی میں اٹھاتا ہے. کوئی منا کہتا ہے، کوئی بابا کہتا ہے، کوئی بابو کہتا ہے. وہ تو ماں بعض مرتبہ اس کی کھوپڑی جب کم جاتی ہے تو دو تماچے مار کر کہتے کہ مراد مر گیا، چین سے میرے کو رہنے دے. تو کبھی وہ دو چار لفظ نکال دیتی زبان سے، مگر پھر بھی نہیں. بعض مرتبہ لڑکا بڑا کالا ہوتا ہے، روٹی پکانے کے ٹھیکرے کی طرح،
کالے کوے کی طرح، مگر ماں تو اس کو سینے سے لگا کر یہی کہتی ہے میرے کلیجے کا ٹکڑا، میرے 14ویں رات کا چاند، ماں سے ہی کہتی ہے کیسے؟ یہ رنگوں کا جو اختلاف ہے وہ بھی اللہ نے اپنی پہچان کے لیے، کسی کو کالا بنایا، کسی کو گورا بنایا، کسی کو کتھائی کلر والا بنایا، کوئی کچھے جیسا ہے تو کوئی سپاری جیسا ہے تو کوئی سفید کپڑے کی طرح ہے، کوئی کالی چادر۔ اللہ کہتا یہ سب میں نے میری پہچان کے لیے بنایا۔ ماں باپ دیکھو تو دونوں کالے، مگر جو مہمان تشریف لاتا ہے وہ گورے رنگ والا، ایسا بھی ہم نے کئی بار دیکھا، ماں باپ دونوں کالے اور بیٹا بڑا اچھا پیدا ہوا۔ اس کا الٹا بھی ہوا، ماں باپ دونوں گورے مگر وہ آیا تو بالکل کالے توے کی طرح سے آیا، یہ بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب میری پہچان کے لیے، یہ پوری دنیا میں نے بنائی تاکہ میں پہچانا جاؤں اللہ سے۔ انسانوں کو میں نے بنایا تو وہ بھی میری پہچان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین پیمانے پر پیدا کیا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، البتہ تحقیق کے ہم نے پیدا کیا انسان کو بہترین پیمانے پر۔ اللہ اپنی قدرت ثابت کر رہے ہیں کہ میں نے انسان جیسی مخلوق پیدا کی۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو ناپاک پانی کے قطرے سے۔ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، پڑھیے آپ اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو علم سکھایا قلم کے ذریعے سے۔ یہاں بھی اللہ اپنی قدرت بتا رہے ہیں، وہ قدرت کیا ہے؟ قلم، لکڑی کا ٹکڑا، یا یہ قلم لے لو تو یہ اس میں بھی جانتے نہیں ہیں، پارکر پین ہو یا پارکر کا باوا ہو، کوئی بھی ہو جانتے ہیں نہیں، بے جان۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قلم کے ذریعے سے انسان کو علم سکھایا۔ ہم بڑی قدرت والے ہیں، بڑی طاقت والے ہیں، لکڑی بے جان، اور اس کو ہم نے تعلیم کا ذریعہ بنا دیا انسان سے۔ بے جان لکڑی کو اللہ تبارک و تعالی جس کو بھی تعلیم کا ذریعہ بنانا چاہے تو پڑھیے آپ کے رب کے نام سے جس نے انسان کو علم سکھلایا قلم کے ذریعے سے۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا وہ تمام چیزیں جس کو انسان جانتا نہیں تھا، ساری چیزیں سکھائی۔ سب سے پہلی آیت قرآن میں سورہ اقرا، اور یہ غار ہیرا میں نازل ہوئی۔ ہیرا مسجد کے پاس بیٹھنے والوں، یہ آیت آئی غار ہیرا میں۔ جب اقرا بسم ربک اقرا کہا جبرائیل علیہ السلام نے تو حضور کا ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، بخاری شریف کی حدیث۔ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، امی تھے،
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. جمعہ کے دن عصر کے بعد جو 80 مرتبہ درود شریف پڑھتے ہو وہ یہی تو ہے، وہ یہی تو درود شریف ہے. اللہم صلی علی محمد النبی الامی. اے اللہ رحمتیں نازل فرما، صلاۃ و سلام نازل فرما اس نبی پر جو امی ہے. امی ہونا یہ میرے آقا کا لقب ہے اور یہ میرے آقا کے لیے کرامت ہے، اعزاز ہے. امی ہونے کا ترجمہ ان پڑھ نہیں ہے. ہمارے کسی بھی عالموں سے آپ یہ ترجمہ نہیں سنو گے. میرے آقا کو امی اس لیے کہا گیا کہ میرے آقا ماں کے پیٹ سے جس طرح پیدا ہوئے تھے حضرت آمینہ کے بطن سے، اسی حالت میں رہے بڑے ہونے تک. کسی مدرسے میں نہیں گئے احسن القواعد کو دبا کر، جیسے ہمارا بچہ جاتا ہے قرآن کا پارا دبا کر اور کوئی استاد کے پاس سبق پڑھتا ہے. ہمارے لاڈلے نبی اس طرح کسی رسمی مکتب اور مدرسے میں نہیں گئے. میرے آقا کو امی اس لیے کہا گیا کہ انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہیں تھا. آپ کو سکھانے کے لیے خود اللہ نے ذمہ داری لی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے فرشتے کو نازل فرمایا. جو فرشتوں کا سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. بے شک یہ قرآن البتہ قول ہے عزت والے فرشتے کا، لقول رسول کریم. اور وہ فرشتہ کیسا ہے؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین. وہ فرشتہ بڑا طاقتور ہے، عرش والے کے نزدیک بڑا مقام پائے ہوئے ہیں، پھر امانت دار ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی تو یہ صفت ہے. طاقتور فرشتہ ہم نے بھیجا کہ اگر ہمارا حکم لے کر آسمانوں سے زمین پر جاوے اور بیچ میں کوئی جنات مل جاوے تو ڈرے نہیں، ہے نا. بعض مرتبہ آدمی ڈر جاتا ہے راستے میں، کوئی لیٹر دے کہ ذرا یہ لیٹر دے دینا. بڑودا جا کر مولانا کو یا دلی جا کر حضرت کو، تو بیچ میں کوئی ملا تو ڈر گیا. بعض مرتبہ ہوتا بھی تو کروڑ مائل کا سفر دیکھو آپ، کہاں آسمان، ساتواں آسمان، اور جبرائیل امین اللہ کا کلام لے کر آئے تو بیچ میں کتنی مخلوق ہوگی، کتنی مخلوق. وہ فرشتہ ڈرنے والا نہیں ہے، طاقتور ہے. ذی قوت عند ذی العرش مکین. بڑا طاقتور فرشتہ عرش کے پاس مقام پائے ہوئے. عزت ہے اللہ کے مطاع ثم امین. اوپر والے عالم جس کی بات مانی جاتی ہے، مطاع ثم یعنی وہاں کی اطاعت کیا ہوا مانا ہوگا. ایک آدمی آپ کی صورت میں آیا
چھوٹی مثال دو بیان کے، تو آپ پوچھتے ہو نا کون سے مولانا ہے، کہاں کے رہنے والے ہیں، پوچھتے ہو آپ۔ اور تیسرا سوال یہ بھی پوچھتے کیا پڑھاتے ہیں، دیکھو یہ بھی ضروری ہے پوچھنا، یہ مولانا کون ہے، کہاں کے ہیں، اور وہاں کیا کرتے ہیں۔ دیکھو تیسرا سوال، یہ کوئی گاندھی کریانے کی دکان تو نہیں چلاتے وہاں کہ دال اور شکر بیچتے ہو نہ رات کو آ کے الحمدللہ نحمدہ اور بہترین شیروانی پہن کے آ گئے اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر، پورا دن تو دال چاول بیچنے میں گیا اور یہاں آ کر کے تو پوچھ تیسرا سوال کیا کرتے ہیں وہاں، تو کہا جاتا ہے کہ حدیث کی کتابیں پڑھاتے ہیں فلاں دارالعلوم۔ دیکھو اب آپ کی ذرا طبیعت مائل ہوئی، دیکھو اب طبیعت مائل ہوئی، مطاع ثم امین، اوپر والے عالم میں جس کی اطاعت کی جاتی ہے فرشتوں میں مانا ہوا ہے، اور پھر امانتدار فرشتہ ہے جو پیغام اللہ نے دے کر بھیجا، جس کے پاس بھیجا، خیانت نہیں کی کہ درمیان میں لاتے لاتے ذرا چٹھی کھولی ہوئے اور اس کو بدل دیا ہوگا۔ اللہ نے کور دیا کہ یہ پیغام لے جاؤ میرے نبی کے پاس، تو جبرائیل نے آتے آتے اس کے اندر ذرا کیا چیک کر ڈالی، ہوتا ہے نا کبھی ایسا، کوئی خط دیا کسی کو، اس نے کھولا اور چیک کر دیا۔ اچھا جس کے پاس بھیجا جبرائیل وہیں گئے، جبرائیل سے بھول نہیں ہو گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھولے سے چلے گئے، اصل میں بھیجا تھا ان کو دوسری طرف۔ سمجھ رہے نا نہیں سمجھ رہے، چالاک ہے میرے خیال سے مجمع چالاک ہے، بھول نہیں ہوئی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا ہو وہاں کہ وہاں جائیے، اور بھولے سے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ ٹپال لے کے آ گئے۔ یہ دھکل پنچا سو والی باتیں نہیں چلتی اللہ کے یہاں، اللہ کے یہاں خیانت کرنے والے فرشتے نہیں ہوتے، امانتدار ہوتے۔ ہاں ذرا گٹر میں سے کیچڑ بھی نکالتا جاؤں، عقائد کو صاف کرنا بھی ضروری ہے نا، اب علماء کا کام ہی یہ ہے کیچڑ نکالتے ہیں، ہم کیچڑ نکالتے ہیں۔ دیکھو بھاگا تلاؤ نے بھی کچھ کیچڑ نکالا تھا وہ محرم کے بیان میں، تھوڑا بہت رہ گیا وہ ابھی نکال لو گے۔ دیکھو یہاں کی جبرائیل سے بھول نہیں ہوئی کہ بھیجا تھا وہاں اور بھولے سے آ گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ مطاع ثم امین، جبرائیل علیہ السلام جیسا فرشتہ اللہ نے اپنے پیارے نبی کے پاس پیغام لانے کے لیے مقرر فرمایا، اور اتنی خوبیوں والا فرشتہ بھی جب میرے آقا کے سامنے آتا تو کیسے بیٹھتے تھے آپ کو بتاؤں، حضور کے سامنے جبریل کرسی پر بیٹھ جاتے ہوں، قریب آ کر جبرائیل جھک جاتے تھے اور حضور کی ران پر اپنی ہتھیلی رکھ دیتے تھے۔ یہ جبرائیل کو بیٹھنے کی حیت، جس پیغمبر کے سامنے جبرائیل جیسا فرشتہ اتنی تواضع سے بیٹھ جاتا ہو تو بھلا وہ جبرائیل حضور کے استاد ہو سکتے ہیں؟ بھائی استاد شاگرد کے سامنے ایسا بیٹھ سکتا ہے؟ جبرائیل بھی
میرے آقا کے استاد نہیں تھے، وہ بھی استاد نہ، استاد تو خود اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے لاڈلے نبی کے اوپر کسی انسان کا احسان ہو۔ استاد کا تو شاگرد پر احسان ہوتا ہے نا، کیونکہ شاگرد استاد کی محنت سے تو تیار ہوتا ہے۔ اب اگر وہ شاگرد استاد کے سامنے کھاتی بھلا کر چلے تو اس کو شاگرد نہیں کہتے ہیں۔ وہ مشہور ہے نا، ایک پہلوان تھا، 260 داؤ جانتا تھا، اور ایک کو اس نے اپنا چیلا بنایا تو 259 داؤ سکھائے، کھیلنا نہیں سکھائے۔ استاد بھی چالاک ہوتا ہے، وہ گرو تھا۔ اب وہ شاگرد نے دیکھا مجھے ذرا شہرت مل گئی اور ذرا ناموری ہو گئی تو وہ استاد کے سامنے بھی آ گیا، چیلنج مارا استاد نے وہ چیلنج جھیل لیا کہ ٹھیک ہے آجا میدان۔ جو داؤ کھیلنا نہیں سکھایا تھا وہی داؤ استعمال کیا اور گرایا اس تو چیلا گرو کے کان میں پوچھتا ہے، گرو جی ایسا ہوا کیوں؟ تو گرو جی نے کہا، بیٹے چیلے مجھے معلوم تھا کہ ایک دن تجھے بھی سینگ نکلیں گے، مجھے معلوم تھا، اس لیے سارے داؤ تجھے سکھا دیے تھے، ایک داؤ نہیں سکھایا، سب سکھا دیے، یہ نہیں سکھایا۔ میرے بزرگوں، استاد کا احسان ہوتا ہے شاگرد پر۔ اللہ کی غیرت نے یہ گوارا نہ کیا کہ میرے لاڈلے نبی کے اوپر کسی انسان کا احسان، اس لیے انسانوں میں آپ کا کوئی استاد نہیں، اور کسی رسمی مدرسے میں میرے آقا گئے نہیں، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ سچ کہا، شیخ سعدی نے سچ کہا، یتیم کے یتیم کے کتب خانے چند ملتے۔ زمین کے اوپر جتنے کتب خانے اور لائبریریاں چل رہی تھی ان سارے کتب خانوں کو دھو کے رکھ دیا۔ میرے بزرگوں، دنیا آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے احسان کے ماتحت ہے۔ یہ صاحب ہدایہ نے ہدایہ لکھی جس میں عقلی دلیلیں ہیں، اور وکیل بھی وکیل نہیں بن سکتا جب تک کہ ہدایہ نہیں پڑھ لیتا اور منطق نہیں پڑھتا۔ سورت والوں مجھے ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ ہدایہ اور یہ منطق کہاں سے نکلی؟ آسمانوں سے نہیں تبکی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک میں سے ہی تو نکلی ہے۔ کون انسان ایسا ہے جس پر احسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تبھی تو وہ شاعر نے کہا تھا، تو پہلے نبی حق میں دنیا بنائی، تو پہلے نبی حق میں دنیا بنائی، انہی کے دم سے یہ ساری بلائی، انہی کے دم سے یہ ساری بلائی۔ نبی ہو ولی ہو کہ کامل ہو کوئی،
محمد کا احسان کس پر نہیں، محمد کا احسان کس پر نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم سب پر احسان ہے۔ تو امی میرے آقا کو اس لیے کہا گیا، ان پڑھ نہیں، آپ نے تو پوری دنیا کو تہذیب اور تعلیم سکھلائی۔ ایک موقع پر میرے آقا نے مہینہ بتایا، الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، اشارہ کیا، یعنی پورے 30 دن کا مہینہ، وقد یکون الشہر ہاکذا وہاکذا وہاکذا، 29 دن کا مہینہ کبھی ہوتا ہے۔ اور پھر فرمایا نحن امت الامیون لا نحاسب ولا نکتب، ہم تو وہ قوم ہیں کہ ہم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے۔ حدیث میں ہے، مشکوٰۃ شریف کی حدیث اور بھی حدیثوں کی کتاب، میرے آقا نے یہاں بھی کہہ دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت کو بغل میں لیا اور کھینچا سوچ، اور پھر چھوڑا۔ جبرائیل جیسا فرشتہ پیچھے، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا سینہ ہے کہ برداشت کر لیا۔ پھر فرمائی قرأ یا محمد، محمد پڑھیے۔ میرے آقا نے پھر بھی یہی جواب، مان ابھی قاری، میں پڑھا لکھا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پھر بغل میں لیا اور زور سے کھینچا اور پھر چھوڑا، اور فرمایا قرأ یا محمد، محمد پڑھیے۔ پھر بھی میرے آقا نے یہی جواب، پھر تیسری مرتبہ اور پھر چھوڑا، اور کہا، اب حضرت جبرائیل صاحب پورا پڑھا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس رب نے پیدا کیا انسان کو ناپاک پانی کے قطرے سے۔ جب رب کا نام آیا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھنا شروع کیا۔ تو میرے بھائیوں، دو کام ہم سب کو کرنے ہیں۔ نمبر 1 پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ اللہ کا نام پڑھنا ہے۔ یہ ہاں اسکول میں جائیے، چوپڑیاں پڑھی، اس کے کوئی منع نہیں کرتے، تو ہمارے کوئی عالم منع نہیں کرتا کہ اپنے بچوں کو جیسے مدرسے میں بھیجو ایسے اسکول میں ہی بھیجیو، اسکول میں بھیجیو، مدرسے میں جائے تاکہ صحیح معنی میں مسلمان بنے، اور اسکول میں جائے تاکہ صحیح معنی میں بھارت کا ناگرک بنے، مہذب انسان بنے، بھیجو۔ لیکن اسکول سے زیادہ پابندی مدرسے کی ہونی چاہیے۔ بچہ جب مدرسے میں جاتا ہے قرآن کو آگے رکھتا ہے تو بغل میں دباتا ہے، لیکن بچہ اسکول جب جاتا ہے تو دفتر پیچھے لٹکاتا ہے۔ آگے قرآن رہے گا، پیچھے دنیا کی اور ساری چیزیں رہیں گی، رب کا نام آگے رہے گا۔ ہم کو پڑھنا ہے، اللہ والوں کو بھی پڑھنا پسند ہے۔ ایک ہی مثال دوں اور ایسی بزرگ اور شخصیت کی دے دوں کہ سب خوش ہو جائیں۔ سید الاولیاء والاتقیاء حضرت عبد القادر جیلانی غوث الاعظم السمدانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک بغداد میں تھے،
پڑھتے تھے، اماں نے جو خرچہ دیا تھا وہ ختم. اب ختم کیوں ہو گیا وہ بھی سمجھا لو آپ کو. غوث پاک روزانہ تندوری چکن اڑاتے ہوں گے اس سے ختم ہوگا؟ نہیں، سخاوت کا مادہ تھا، خود بھی کھایا دوسروں کو کھلایا اور جو تھا وہ ختم. ادھر بغداد میں دکاڑ، قحط سالی، دکاڑ کا زمانہ، کھانا نہیں مل رہا ہے، ہوٹلیں بند، دکانیں بند. غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مسجد بازار میں ایک پرانی مسجد تھی، میں وہاں آتا تھا اور مسجد کے دروازے بند کر دیتا تھا. مسجد کے دروازے اور صحن میں جو ٹھنڈے پتھر ہوتے اس پر اپنے پیٹ کو چپکا دیتا تھا تاکہ پتھر کی ٹھنڈک بھوک کی گرمی کو ختم کر دے. بھوک کی وجہ سے پیٹ میں گرمی پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے جب بھوک لگی ہو یا آپ نے رمضان میں روزہ رکھا ہو تو ذرا دوپہر کے بعد پیٹ میں سے ہوا نکالے تو گرم نکلے. ابھی بھی گرم نکلے گی جو کہ گرم گرم کھانا کھا کر آئے ہو. اللہ کے واسطے ابھی بیٹھو، ابھی نہ نکالو ہوا، ابھی نہیں. جب گرم کھانا تو بھی گرم نکلتی ہے. بھوک پیٹ میں گرمی پیدا کر دیتی ہے. غوث پاک رحمت اللہ علیہ مسجد کے دروازے اس لیے بند کر دیتے تھے تاکہ کوئی دیکھے نہیں، ہے نا. اللہ والوں میں غیرت بھی ہوتی ہے تاکہ کوئی دیکھے نہیں. میری ضرورت صرف اللہ کو کہوں اور کسی کو نہیں، اور کسی کو. تو یہ میں عمل کرتا تھا. ایک دن ایسا ہوا کہ بغداد کے کسی رہنے والے نے مجھے کوئی میٹھی چیز دے دی. وہ میٹھی چیز لے کر وہی مسجد میں آیا. ابھی تو کھانے جا رہا تھا کہ کاغذ کا ٹکڑا ہوا میں اڑتا ہوا ہے اور مسجد کے صحن میں گرا وہ ٹکڑا. غیرت نے نہیں چاہا کہ پڑھنے سے پہلے کھاؤں. دیکھا یہ غوث پاک، پہلے پڑھ لوں پھر کھاؤں. اور ہماری کیا ترتیب ہے؟ پہلے کھا لوں. بولو دیکھو، اگر میں غلط کہتا ہوں بول دیں، پہلے کھا لوں پھر کبھی بھی نہ پڑھوں. دیکھو یہ ہے اصل ترتیب. کھا کے بھی پڑھتا ہوں تو بہت اچھا ہے بابا، پہلے کھا لے پھر پڑھ. سر نے پہلے کھا لے تو اب تو پڑھ اللہ کے واسطے، اب تو پڑھ. تو کہنا پڑھوں نہیں، کھا لوں. اور غوث پاک کی ترتیب یہ تھی کہ پہلے پڑھ. تو وہ جو ہوا کے جھونکوں میں اڑتا ہوا کاغذ کا ٹکڑا آ کر گرا صحن میں، غوث پاک گئے اور اس کو اٹھا کر پڑھا. یہ ٹپال آئی تھی اور یہ ٹپال کہاں سے آئی تھی؟ اوپر سے. یاد ہے اللہ والوں کو ٹپال اوپر سے آتی ہے اور اللہ والوں کی ٹپال نیچے سے اوپر بھی جاتی ہے. دیکھو دونوں مثالیں. پہلے یہ سن لو جو اوپر سے ٹپال آئی اس کاغذ کے ٹکڑے کو لے کر پڑھا تو نورانی حروف سے لکھا ہوا تھا، مردان خدا کو لذت آئے دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہوا کرتا ہے. اے عبد القادر، بغداد کی گلی میں گھومنے والے فقیر اس حلوے کے تجھ سے زیادہ مستحق ہیں. فقط والسلام، تجھ سے زیادہ. سورت والو حضرت غوث تھے اور کوئی نہیں تھا. وہ خط کا اثر لے لیا.
tawheed-sunnah.com. میرا رب مجھ سے یہ چاہتا ہے کہ یہ حلوہ بھی آج میں نہ یہ چاہتا ہے میں غریب کو دے دوں بھوکے کو دے دوں. وہ لے کھایا نہیں ہے. ہم تو ایسے اللہ کے ولی ہیں کہ پھر بھی کھا لیتے, تکال آتی تو بھی کھا لیتے کہ جلدی جلدی کھا لینے دو لقمے, بہت بڑا اللہ والا آیا تو اب جو بچا تو وہ دے دو اللہ کے نام. ایک بھی لقمہ نہیں. اور وہی حلوہ غوث پاک باہر لے کر نکلے اور فقراء میں تقسیم کر دیا. بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں, بھوک کیا چیز ہے تکلیف کسے کہتے ہیں, دل کو احساس یتیموں غربا دیکھے گیا, دل کو احساس یتیموں غربا دیکھے گیا, روح کو صاف کیا پاک کیے قلب و جگر, روح کو صاف کیا پاک کیے قلب و جگر, اپنی منزل کا مسلمان کو پتا دیکھے گیا, اپنی منزل کا مسلمان کو پتا دیکھے گیا, عشق کی آگ کو ایمان کی ہوا دیکھے گیا. رمضان کا مہینہ اور حضرت غوث پاک بھی یہ سبق دے کر گئے. اللہ والوں کو ڈکال کبھی اوپر سے آئی. مروان ابن حکم کے زمانے میں ایک اللہ کے ولی تھے, بلا کسی قصور کے پکڑ کے ڈال دیا اندر. وہ 4 چور پکڑے ہوں گے پولیس نے, تو ایک بھاگ گئے, وہ 3 رہے تو FIR پھٹ گئی تھی. تو دیکھا اپنی عزت کا سوال ہے, نام کا سوال ہے, تو کوئی صوفی صاحب کو ڈال دو نا اندر پکڑ کے. تو اللہ کے ولی جا رہے تھے تو پکڑا اور اندر ڈالا دیا. اب کچھ مدت کے بعد وہ جو 3 چور تھے نا وہ لمبے ہاتھ والے تھے, لمبے ہاتھ سمجھتے ہو نا, اوپر تک. ان کو لوگ چھوڑا کے لے گئے, وہ تینوں چوروں کو, اور اللہ والے اندر رہے, اللہ کے ولی جیل میں ہی رہے. تو رہا نہیں گیا, وہ چٹھی لکھی اللہ کو لکھی. رب جلیل عبد ذلیل تجھ سے یہ چاہتا کہ جو جس کا آشنا تھا وہ اس کو چھوڑا کر لے گیا, میرا پہچان والا تیرے سوا اور کون ہو سکتا ہے. بس اتنا ہی, فقط والسلام, لمبا خط نہیں. نیک نامدار نیکی نہ کرنا ہمارا فواجی, અને نیک نام نیکی نہ کرنا ہمارا بھوئی جی, અને نیک نام نیکی نہ کرنا ہمارا موٹا بھائی جی, અને મને હર ઘડી યાદ આવનાર મારી ભાભી जी. تو کوٹھا لکھے گا خط میں, نیچے تک تو ٹھیک تک تو نہیں لکھ دیا. ہمارا مہربان میں نے ہر گھڑی یاد آونار ہمارا ماما جی, ہمارا کاکا جی. تو لکھے گا کیا نیچے؟ لالا جی لکھے گا
لکھنا جو لکھنا ہے تو میں سیدھا سیدھا کپال میں ڈال دیتا پر لکھتا نہیں ہے لمبا خط اللہ والوں کا خط مختصر. وہ جیلر کے پاس آئے حضرت اور کہا یہ خط اوپر جا چھت کے اوپر ڈال دیں یوں ڈال دیں کیونکہ کیسی بات کرتا ہوں تو اتنا کام کر میں جتنا کہتا ہوں تو اتنا کام کر میں جتنا کہتا ہوں. وہ گیا اور اس نے اوپر جا کر وہ چٹھی تو گئی وہ دیکھ رہا ہے چٹھی سیدھی اوپر گئی. بڑے بڑے ذمہ دار مروان ابن حکم اور جو بھی تھے خواب میں آیا کہ کیا حکومت کا مالک ہم نے تم کو اسی لیے بنایا ہے کہ میرا ایک ولی جیل کے اندر رہے اور اس کو تم ستاؤ؟ اس خدا سے ڈر جاؤ جس نے تمہیں تخت و تاج کا مالک بنایا ہے. چھوڑ دو ورنہ اس کا بدلہ ہم تم سے لیں گے. وہ خواب دیکھ کر چونکے اور کہا کمبخت و ناز ہو تمہارا وہ نکالو صوفی صاحب کو اندر سے کس کو ڈالا تم نے اندر نکالو ورنہ پورا تباہڑا اوندا ہو جائے گا نکالو اس کو. نکال کر حضرت کو لائے اور معافی مانگی معافی مانگی. رب اخبار اشعث علی الارض لو اقسم علی اللہ لأبره. کتنے پراگندہ بال پراگندہ اللہ کے بندے روز زمین پر ایسے رہتے ہیں اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسموں کی لاج رکھ لیتے. اللہ ان کی قسم کو پوری کر دیتے. چٹھی تو ہم بھی بہت ڈالتے ہیں مگر وہ اوپر جاتی نہیں بیچ میں سے واپس آ جاتی ہے. وہ ٹپال ڈالے اور ٹکٹ پوری نہیں لگائی ہو تو جاتی نہیں ہے. وہ پوسٹ مین کہتا کہ 2 روپیہ آسما پڑتا ہے ٹپال لو 2 روپیہ تو کیا کہتا ہے نہیں لے لی پاسی موکلائی ہو جائے. دیکھو ایسا بھی ہوتا ہے. وہ پوسٹ مین آتا کہ 2 روپیہ آپ کو پہلا کہ ہمارے یہاں ٹپال لے بھی رہتی پاسے نہ تھی. سمجھ گئے؟ ہم بھی ٹپال تو بہت ڈالتے ہیں مگر اس پر ٹکٹ نہیں ہوتی. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل کرتا ہے مگر سنت کا سکہ نہیں ہوتا سنت کی ٹکٹ نہیں ہوتی. سورت والوں ایک عمل نہیں ایک رکعت نہیں 50,000 بھی رکعتیں ہوگی مدنی آقا کی سنت کے خلاف ہوگی وہ تپال واپس آئے گی. یاد رکھنا. حضرت عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ شاہ صاحب کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر کہا حضرت آج تو غضب ہو گیا 1.5 گھنٹہ پورا کر لو نا 7 منٹ باقی ہے 1.5 گھنٹے. پھر نہ کہنا رفیق بڑولوی 20 منٹ کہہ کے چلا گیا 7 منٹ. حضرت عبدالحق محدث سے دہلوی رحمۃ اللہ. ایک شخص آیا شاہ صاحب کے پاس اور آ کر کہا حضرت عجیب اللہ والے ہوا میں اڑ کے آئے ہوا میں اڑتے ہوئے آئے پانی کے کنارے پر آئے 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اڑتے ہوئے چلے پھر گئے. تو شاہ صاحب تھے بڑے پہنچے ہوئے وہ ہم جیسے تو تھے نہیں کہ کسی کو اڑتا ہوا دیکھ کر آ جائے گا کہ یہ اڑ رہا ہے تو بڑا اللہ کا ولی ہوگا. شاہ صاحب نے کہا کہ وہ نماز جہاں پڑھی وہ جگہ تم کو یاد ہے تو کہاں وہ تو یاد ہے تو کہ بتاؤ مجھے چلو. تو وہ ریتی کے اوپر نماز پڑھی تھی
تو سجدے کی حالت میں ہاتھ کس طرح رکھے تھے؟ سنت کے خلاف. سنت یہ ہے انگلیاں ملاؤ، مگر انگلیاں ایسی دیکھتے ہی سمجھ گئے. فرمایا ہوگا تمہارے نزدیک وہ ولی، میرے نزدیک وہ ولی نہیں ہو سکتا کہ جس کی نماز پڑھنے کی ہیئت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہو. وہ میرے نزدیک ولی نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں، وہ میرے نزدیک ولی نہیں ہو سکتا. اس جمعہ کو بڑودہ میں عجیب ہوا، مجھے ایک بات یاد آ گئی. ہماری مسجد میں ایک آ گئے پورے کیسری رنگ کے کپڑے ہو اور رومال بھی کیسری رنگ اور ٹوپی بھی کہیں ایسی چھلکتی ہو رہی ہو، وہ پتہ نہیں کتنے کھونے والی لے آئے. وہ بیٹھ گیا میرے سامنے. تو میں نے ان کو یہی کہا کہ پیارے سنت کے مطابق لباس ہونا چاہیے، اور یہ جو آپ نے وضاحت بنائی ہے یہ وضاحت سنت کے مطابق نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کپڑے نہ ہو تو میں تو حضور کو سفید رنگ پسند تھا، سفید رنگ یا پھر زرد رنگ پیلا، وہ بھی ہلکا. جو جنگ بدر میں فرشتے اترے تھے تو سانسیں باندھے تھے، وہ پیلے کلر کے ہلکا کلر، وہ بھی گہرا نہیں، وہ خوشی کو لاتا ہے. تسر الناظرین وضاحت سنت کے مطابق ہو پیارے، نماز قبول ہوگی. شاہ صاحب نے فرمایا وہ میرے نزدیک ولی، اور پھر عجیب بات فرمائی کہ ہوا میں اڑنا کمال کی بات نہیں. مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے، وہ گرتی نہیں. پانی میں تیرنا یہ بھی کمال کی بات نہیں، مچھلی بھی تو پانی میں تیرتی ہے. حضرت رابعہ بصریہ ادویہ نے دیکھا ایک شخص دریا کے اوپر آ رہے تھے، پانی کے اوپر چلتے ہو. تو حضرت رابعہ بھی کچھ کم نہیں تھی. حضرت رابعہ نے بسم اللہ پڑھ کر اپنا مسلح اوپر ڈالا تو اوپر گیا، چڑھ نماز پڑھی اور نیچے آ گیا. ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی. کہا تم پانی کے اوپر چلتے ہوئے آئے، تم نہیں ڈوبے. میں نے مسلح آسمان زمین کے بیچ میں کر دیا، میں نہیں گری. اس میں کوئی کمال نہیں. فرمایا پانی بھی تو، مچھلی بھی تو پانی میں تیرتی ہے اور مکھی بھی تو ہوا میں اڑتی ہے. فرمایا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ ہم اتباع کریں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے نورانی طریقوں کی. کمال تو تبھی تو اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. محبوبہ فرما دیجیے اگر تمہیں یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم میری اتباع کرو، میرے نقش قدم پر چلو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا. جس نے حضور کی اتباع کی، سنتوں کی پیروی کی، اب اس کو یہ دعویٰ نہیں کرنا پڑے گا کہ مجھے اللہ سے محبت ہے. آسمان کا بنانے والا خالق خود یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. کیوں کہ تیری چال میرے نبی کی طرح
تیرا رہن سہن میرے نبی کی سنت کے مطابق تیری زندگی کا گزارنا اور لیل و نہار میرے لاڈلے نبی کی سنت کے مطابق ہے. تو اے میرے بندے اب تو محبت کا دعویٰ مت کر، میں محبت کا دعویٰ کرتا ہوں تجھ سے کہ تو نے میرے محبوب کی نقل اتاری ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اسی کو ایک شاعر نے کہا نہ کر دعویٰ محبت کا اطاعت کر نہیں تجھ میں سند تیری محبت کی معلوم ہوتی ہے. اور میرے آقا کہاں آرام فرما ہے، کہاں سورت کہاں مدینہ، کہاں آرام کر رہے ہیں. لیکن چاند تو چاندنی اور روشنی جب دیتا ہے جب کہ اوپر نکلتا ہے، جب آتا ہے نا یوں تو روشنی دیتا ہے. اور عرب کا یہ چاند تو ہر جگہ ہر وقت روشنی دے رہا ہے. فصیح میں معجزہ یہ بھی عرب کے چاند کا دیکھا. فصیح میں معجزہ یہ بھی عرب کے چاند کا دیکھا کہ خود غائب ہے لیکن کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے. کہ خود غائب ہے لیکن چاندنی معلوم ہوتی ہے. اور میرے آقا کے روضے مبارک کی جالی محراب و منبر، میں پھر ایک بار اور دعا دے دوں آپ کو اخیر میں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، مکہ اور مدینہ المنورہ کی. میرے بزرگوں اسی کی طرف اشارہ ہے. نظر کے سامنے جنت بھی اور کوثر بھی کیا کہنا. نظر کے سامنے ہوتی ہے. مدینہ جانے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے. میرے آقا یہ بڑھ کر آپ کی معلوم ہوتی ہے. یہ کمال ہمارا نہیں ہے، یہ برکت آپ کی ہے کہ مدینہ المنورہ میں آرام کر رہے ہیں اور توجہ یہاں ڈال رہے ہیں کہ میرے امتی جمع ہے اور میرے دین کی باتیں ہو رہی ہے، تذکرے ہو رہے ہیں. میرے آقا یہ برکت آپ کی معلوم ہوتی ہے. مدینہ جا کے قدرے زندگی معلوم ہوتی ہے. تو بزرگوں ہم سب کو پڑھنا ہے، اللہ کا نام اللہ کا علم پڑھنا ہے
اور دوسرا کام واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، جو سب سے اخیر میں آیت ہے. پہلی آیت کی طرح بسم ربک الذی خلق، اور سب سے اخیری آیت یہ ہے واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ. ڈرو اے ایمان والو، ڈرو اس دن کے آنے سے جس دن کے اندر تم سب کو اللہ کی طرف لوٹا دیا جائے گا. پھر تم سے پوچھا جائے گا، تمہاری زندگی کا حساب لیا جائے گا کہ تم نے کتنے اچھے کام کیے اور تم نے کتنے غلط کام. یہ سب غلط کام ہے، جگار کھیلنا، شراب پینا، سنیما دیکھنا، عورتوں کا بے پردگی کے عالم میں رہنا گناہوں کے کام ہیں. یہ مومن کی زندگی کی علامتیں نہیں. ایک نہیں ہزاروں اللہ کے بندے ہیں جو سدھر گئے، سچے دل سے توبہ کی اور توبہ دل جوڑ لیا. احمد آباد میں میرا بیان تھا، وہ پٹیاوڑ دریا پور، ہم نے بڑی داڑھی، ٹوپی، سفید لباس، اور کمال تو یہ ہے کہ رومال بھی ان کے بعد میرے جیسا ہی تھا. تو میں سمجھا کہ شیخ الحدیث صاحب ہوں گے. تو میں نے کہا آپ بھی ذرا بیان کیجیے، آپ کچھ کہیے. نہیں بیان آپ کا، ہم تو سننے کے لیے آئے ہیں. میں نے کچھ تو کہیے آپ کہ نہیں ہم تو مولانا سننے کے لیے آئے ہیں بیان. یعنی مجھے دھوکہ ہوا. خیر بیان ہو گیا، دعا ہو گئی. دریا پور والوں نے مجھے یوں کہا کہ مولانا جس کو آپ بیان کر کے رہے تھے کہ ایک زمانے میں ہمارے دریا پور کا رنگ لیڈر، ایک نمبر کا جگاڑی، کہ جس کی آنکھوں کے اشارے سے دریا پور ہلتا تھا، کانپتا تھا اور احمدآباد ڈرتا تھا. مگر اس پر محنت کی گئی، بار بار محنتیں کی گئی، بار بار ساتھی آئے اور ملاقاتیں ہوتی رہی. ایک نہ ایک دن اللہ نے اس کو ہدایت دی. اس کے دل کا وہ پتھر ٹوٹ گیا اور اس کے دل میں بات آ گئی کہ یقیناً زندگی اللہ نے جگار کے لیے نہیں دی ہے، گناہوں کے لیے نہیں دی ہے، نافرمانی کرنے کے لیے نہیں دی ہے. یہ مولوی ملا جو سمجھاتے ہیں اور جماعت کے ساتھی یہ سب کچھ صحیح کہہ رہا ہے، اللہ کو کیا جواب دو؟ توبہ کی، اپنا لباس بدلا، چہرہ بدلا. پہلے پین شیو تھا، بالکل صفا چک، اور جب توبہ کی تو پھر سنت آئی چہرے پر، سنت آئی. اور آج جیسے عالم کو بھی یہ کہنا پڑا کہ ذرا آپ بیان کیجیے. آپ کو بھی دھوکہ ہو گیا کہ یہ شاید کوئی شیخ الحدیث ہوں گے کسی جگہ کے. یہ دریا پور کا ایک نمبر کا. میرے بھائیوں، کتنوں نے اپنی زندگی بدل دی اور اللہ سے ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا. حدیث میں آتا ہے جب کوئی گنہگار بندہ توبہ کرتا ہے سچے دل سے اور وہ اپنی زندگی بدلتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، تو ساتویں آسمان پر روشنی ہوتی ہے. جیسے ہمارے یہاں کوئی شادی آتی ہے نا تو بعض جگہ 4 دن پہلے سے وہ بلب لائٹ لگانے شروع ہو جاتی ہے، لپو جھپک چالو ہو جاتا ہے 4 دن پہلے سے، بعض جگہ تو 5 دن پہلے سے. ساتویں آسمان پر روشنی. فرشتے پوچھتے کیا ہوا؟ تو پھر حضرت جبرائیل کہتے ہیں زمین پر اللہ کا گناہ نافرمان بندہ رہتا تھا، آج اس نے سچے دل سے توبہ کر لی ہے، گناہوں کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے. اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے 7ویں آسمان کو سجایا ہے لائٹوں سے کہ آج میرا ایک بندہ میرے قریب آ گیا.
میرے بندے نے صرف دل سے توبہ کر لی اور میرے بندے نے ٹوٹا ہوا رشتہ مجھ سے جوڑ لیا. ہے نا حدیث میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا پاک ہو جاتا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. توبہ توبہ اللہ کو اتنی پسند ہے. اسی لیے فارسی کے شاعر نے کہا باز آ ہر سے ہستی باز گھر کا یہ مسجد ہیرا مسجد کی طرف اشارہ. ڈر گئے ماں ڈر گئے ناؤ سد بار گر توبہ شکستی باز اے نافرمان اے زندگی کے نوجوان کو گناہوں میں گزارنے والے اپنے رب کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والے رب سے رشتہ توڑ دینے والے سچے دل سے توبہ کر ندامت کے آنسو بہا میری بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے آ. یہ بارگاہ مایوس ہونے کی بارگاہ او مرتبہ بھی توبہ کر کے چھوڑ چکا ہے پھر بھی باز آ جا پھر بھی رک جا اور مسجد میں آ جا اور نماز میں سر کو جھکا لے. سچے دل سے توبہ کر پھر میں بھی تجھے عزت نہ دلاؤں تو میرا نام. اپنا رشتہ مجھ سے جوڑ. بزرگوں کتنے واقعات ایسے ہیں کہ جو سدھر گئے اور گناہوں کو چھوڑ دیا. تو ڈرنا ہے ہم سب کو اللہ سے. جب اللہ کا خوف دل میں پیدا ہوگا تو پھر سچے دل سے توبہ کرے گا گناہوں کو چھوڑے گا عبادت کرے گا اچھے کام کرے گا. حیانہ کو بلاؤ اب کوئی عالم آوے جو اور کوئی دین کی بات ہو اللہ کے بندے جمع ہو. اس لیے یہ جلسہ رکھا گیا. ہمارے جناب عارف بھائی جو اس محلے کے رہنے والے ہیں 3 مہینے سے تقریباً ہمارے شہید بھائی نے بتایا خان آٹو والے ہمارے پوفیزاد بھائی ہیں کہ اصرار کر رہے ہیں بار بار کہ پروگرام ہو جائے پروگرام. تو چونکہ حج میں تھا حج سے آیا تو پھر یہ محرم کے پروگرام شروع ہوئے تو یہ آج کی تاریخ دی تھی. اللہ تعالی ہمارے عارف بھائی کو اور ان کے جتنے بھی رفقا ہیں جو دعوت میں شامل تھے اللہ تعالی ان تمام ساتھیوں کو قبول فرمائے امت کے لیے نافع بنائے خیر کا ذریعہ فرمائے. اور آج یہ اللہ کے بندوں کو دعوت دی اور یہاں بلایا اور یہ مجمع ہم دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی اس محلے کو قبول فرمائے محلے والوں پر رحم فرمائے. میرے بھائیوں بات تو بہت آگے ہے کچھ اور بھی کہنی تھی مگر چونکہ 2.25 گھنٹے ہو گئے میں نے 7 منٹ کے بجائے میں نے اور پورے 2.25 گھنٹے کر دیا آپ کے. اس لیے کہ جب میں 7 منٹ بولا تھا تو کچھ بھائیوں کے چہرے اترے ہوئے نظر آئے مجھے. تو چونکہ ہم تو چہرہ دیکھ کے پہچان لیتے ہیں چہرہ دیکھ کے بھانپ لیتے ہیں تو بہرحال اس لیے آپ کے 2.25 گھنٹے کر دیے لوگ. اب اس سے آگے مت بڑھنا. صبح میں مجھے سبق پڑھانا ہے صبح 10 بجے آنند پہنچنا ہے وہاں بیان ہے پھر احمد آباد میں پہنچنا ہے تعزیتی جلسہ ہے حضرت مولانا سعد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے. تو
پھر احمد آباد اور کل پھر مجھے نوساری پہنچنا ہے. تو یہ آنا جانا ہے. میں بھی تھکا ہوا ہوں، مگر پتہ نہیں کون اللہ کا ایسا مقبول بندہ آ کر بیٹھ جاتا ہے کہ اس کی برکت سے اللہ ہمارا بیان چالو کر دیتا ہے. یہ آج میں راز کو کھول دیتا ہوں. یہ آج میں نے بھانڈا کھول دیا جو حالانکہ کھولنا نہیں چاہیے. اچھا ہے لوگ میرا کمال سمجھتے اچھا ہوا کہ مولانا رفیع صاحب کا بیان ہوا. نہیں، کوئی طلب کرنے والا آ کر بیٹھتا ہے، اس کی طلب پر پھر اللہ بات کھولتا ہے. ہمارے بہت بڑے عالم بزرگ، میں بھی نام نہیں لے رہا ہوں ان کا، کئی سالوں پہلے ان کا بیان تھا نوساری میں، 5 منٹ بھی بیان نہیں کر سکے. یہ میں نے حضرت کے خادموں سے 5 منٹ اور مجمع پڑا ہوا. بس کہ دعا کر لو آج میری طبیعت نہیں چل رہی ہے. خیر سب ناراض ہو گئے، وہ سب کے چہرے اداس ہو گئے. پھر کہا حضرت یہ کیسا ہوا؟ عجیب بات کہی. مجمع تو بہت تھا مگر چونکہ آنے والوں میں کوئی سچا طالب نہیں آیا تھا تو اس لیے بات کھل نہیں رہی تھی کہ کیا کہوں. تو میں جو بھی بیان کرا نو انٹری، میں جو بھی بیان کرنا چاہتا آگے سے نو انٹری کا مجھے ملتا تھا کہ نہیں پڑھ سکتے، آگے نہیں جا سکتے. حضرت ایک دن اور ٹھہر جائیے، خوشامد کر رہے ہیں، احسان ہوگا بڑا ہوگا. حضرت اللہ والے بھی بولے بارہ اچھا ٹھیک ہے آج. دوسرے دن اتنا مجمع نہیں تھا، آدھا بھی نہیں تھا، دیکھو 50% بھی نہیں، مگر حضرت نے 2 گھنٹے بیان کیا. فرمایا کل 5 منٹ بھی نہیں ہوا اور آج طبیعت کھلی ہوئی. بزرگوں کمال اصل میں آپ کا ہے، رفیق بڑودوی کا کمال نہیں ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ تعالیٰ آج کے جلسے کو قبول فرمائے، خیر کا ذریعہ فرمائے. شہید صاحب علی محمد علی کا آپریشن ہے بائی پاس کا، تو کامیابی کی دعا کی درخواست ہے پوری. اور عبدالرحیم بھائی، جگو بھائی، ان کے لیے دعائیں مغفرت کی جائے ایسی درخواست ہے. ہمارے صابر بھائی جو شہید بھائی کے صاحبزاد ہیں، ان کے گھر والے بھی بیمار ہیں، تو ہمارے صابر نے بھی درخواست پیش کی کہ دعا کی جائے. اسی طرح سب کے لیے دعا ہے. یہ پورا مجمع یہاں بیٹھا ہے، ان کے جو بھی رشتے دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرمائے، اور ہمارے مرحومین کے اللہ پاک مغفرت فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد مبارك وسلم. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ولك الحمد بما أنت أهله لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم أيد الإسلام والمسلمين وأذل الشرك وأشراره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، ہم سب پر کرم فرما، سب کی بگڑی بنا دے، خیر کے فیصلے فرما دے، کامیابی عطا فرما. اے اللہ اس بیان کو قبول فرما، ہمارے فرزند کے بیان کو بھی قبول فرما. یا الہ العالمین باپ بیٹے کی 2.25 گھنٹے کے بیان کو قبول فرما، امت کے لیے نافع بنا، امت کے لیے خیر کا ذریعہ فرما. یا الہ العالمین دل و دماغ کی گرہوں کو کھول دیجیے، کلمات حقہ زبان پر جاری فرما دیجیے،
جتنے پروگرام باقی رہ گئے اللہ آسان فرما دیجیے، مدد فرما دیجیے، یا اللہ دماغ کی گروہوں کو کھول دیجیے، حکمت والے کلمات زبان پر جاری فرما دیجیے، یا الہ العالمین یہ مجمع میں آنے والوں کی برکت ہوتی ہے کہ کہنے والے کی تو مدد فرماتا ہے، یا الہ العالمین آج کے جلسے کو قبول فرما، ہمارے عارف بھائی اور ان کے ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرما، یا اللہ انہوں نے محنت کر کے یہ جلسہ منعقد کیا، یا اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما، ہیرا مسجد کو قبول فرما، امام مؤذن نمازیوں کو یہاں کے ٹرسٹی احباب کو قبول فرما، یا اللہ اس محلے میں رہنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ تمام مسلمانوں پر رحم فرما، یا اللہ تیرے لاڈلے نبی کی پیاری امت ہے مولا، اپنے پیارے نبی کی امت پر رحم فرما، یا اللہ ہمیں ناز ہے، یا اللہ ہمیں ناز ہے کہ ہم فخر سے تیرے لاڈلے نبی کا ذکر کرتے ہیں اور مدینہ کی نعتیں سناتے ہیں، یا الہ العالمین اس ڈینمارک میں رہنے والا اگر اس کے مقدر میں ہدایت ہے اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اس کو ہدایت عطا فرما، اور اگر ہدایت اس کے مقدر میں نہیں ہے تو ایسے ناپاکوں سے زمین کو پاک فرما، اے اللہ ایسے ناپاکوں کی بنیادیں اکھیڑ دے، یا اللہ اپنے عذاب کو نازل فرما، اور ایسے جو محروم ہیں ہدایت سے یا اللہ اپنی زمین کو پاک فرما، اپنے دنیا کو پاک فرما، یا الہ العالمین ایسا ایک نہیں، ایسے اگر 10 لاکھ بھی وہ پرچے نکالے اے اللہ تو اس سے کوئی اثر نہیں ہوتا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت عظمت ہمارے دلوں میں اور بھی بڑھ جاتی ہے، یا اللہ اور بھی زیادہ عزت عطا فرما، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور بھی زیادہ عزت عطا فرما، یا اللہ آپ کی محبت، آپ کی عظمت اور آپ کی اتباع ہمارے دلوں میں پیدا فرما، پورے گول کی واڑ کو قبول فرما، پورے سگرام پورا والوں کو قبول فرما، پورے سورت شہر میں رہنے والوں کو قبول فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہم میں جتنے بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، جب تک جسم میں جان ہے یہ ہاتھ پاؤں ہل رہے ہیں اور آج تیرے دین کے بیان کو سننے کے لیے آئے ہیں، اے اللہ ایک وقت وہ ہوگا کہ بدن ٹھنڈا ہوگا، کفن کے کپڑے میں جکڑا ہوا ہوگا، قبر کے گھڑے میں سو رہے ہوں گے، یا اللہ ہیرا مسجد کے بعد بیان تو اور بھی ہوں گے، جلسے بھی ہوں گے، مگر ہم قبر میں سوئے ہوئے ہوں گے، یا الہ العالمین ہم سب پر رحم فرما، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا الہ العالمین ہمارے جتنے محسنین ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے والدین میں جو بھی انتقال کر گئے ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، یا الہ العالمین، یا الہ العالمین ہمارے عبد الرحمان بھائی نے بھی والد محترم کی مغفرت کے لیے کہا ہے، مغفرت تام عطا فرما، یا الہ العالمین اسی طرح ہمارے جتنے رفقاء ہیں جن جن کے احباب مرحوم ہیں سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات بلند فرما، یا الہ العالمین اس امت میں جتنے نوجوان ہیں ان کی جوانی کی حفاظت فرما، جن جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا اللہ ان کی مددیں فرما، ان کی شادیوں کو آسان فرما، ہمارے عارف بھائی واڑی والوں کے دوست ہیں سید ہارون، اے اللہ انہوں نے درخواست پیش کی ہے، یا اللہ ان کے نکاح کو قبول فرما، یا الہ العالمین ہمارے حنیف بھائی کی بھانجی کا نکاح جمعہ کو ہوا، میں نہیں آ سکا، یا اللہ اس بھانجی کے نکاح کو مبارک فرما،
یا اللہ خیر و برکتیں نازل فرما، یا الہ العالمین جتنے احباب ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ یہ جتنا مجمع آیا ہے اور جم کر تیرے دین کی باتیں سنی ہیں، جتنی ماں بہنیں بیٹھی ہیں، اے اللہ ان ماں بہنوں کو بھی جزائے خیر عطا فرما، یا اللہ اس سننے کو قبول فرما، جائز مرادیں پوری فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، آنے والے پورے مجمع کو قبول فرما، اور جتنے پروگرام باقی رہ گئے اپنی مدد نازل فرما، ہم سب پر رحم فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اور اپنے لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں اور شہدائے کربلا کے طفیل میں اے اللہ ہماری آج کی دعا کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ صلی اللہ تعالی على خیر خلقه محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه أجمعين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔